عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اس دن تبیض وجوہ سفید ہوں گے کچھ چہرے وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے. یوم تبیض وجوہ اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن مراد ہے. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، یہود کا طرز عمل بیان کیا، یہود و نصارہ کا، کہ ان کا کتنی غلط روش تھی ان کی، اور کس طرح انہوں نے جانتے بوجھتے بینات آنے کے باوجود انہوں نے انہیں قبول نہ کیا اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوئے. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو روکا کہ مسلمان یہود اہل کتاب کی پیروی نہ کریں. اگر وہ اہل کتاب کی پیروی کریں گے، دنیا کے اندر اگر ان کے پاس کوئی نعمت ہے تو اگر وہ ان سے مروب ہو کر انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے مسلمان، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ اہل کتاب کی اگر مسلمان پیروی کریں گے تو اہل کتاب تو دوبارہ انہیں مرتد بنانے کی کوشش کریں گے اور انہیں دوبارہ کفر پر پھیرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ ہوتے ہوئے، ایک مسلمان اہل کتاب کی پیروی کر بھی کیسے سکتا ہے جب کہ اس کے پاس کتاب و سنت کی صورت میں ہدایت موجود ہے، صراط مستقیم پر وہ گامزن ہے. وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ کسی اور طور طریقے پر، اہل کتاب کے طریقے پر چل کیسے سکتا ہے، ان کی پیروی کیسے سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے پر زور دیا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہو اور ساتھ انسان کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ جائے تو یہی صورت ہے کہ لوگ متحد رہیں گے، لوگ متفق رہیں گے اور جسد واحد کی طرح ہوں گے، ورنہ پھر لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں گے. اور اللہ نے بتایا کہ کس طرح اہل کتاب دلائل آنے کے بعد فرقہ واریت کا شکار ہوئے، اختلافات کا شکار ہوئے. اللہ نے بتایا کہ فرقہ واریت کی بنیاد کتاب و سنت کے فہم کا اختلاف کبھی بھی نہیں ہوتا. کتاب و سنت میں فہم کے اختلاف سے کبھی فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ منہج ٹھیک ہوتا ہے. اگرچہ اختلاف وقتی طور پہ ہو جاتا ہے لیکن وہ وقتی اختلاف ہوتا ہے، اجتہادی اختلاف ہوتا ہے. اصل فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے کہ جب دلائل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کتاب و سنت کی، جب دلائل کی جگہ پر شخصیات، روایات، جو معاشرے کی روایات، جو خود ساختہ روایات ہیں، جب وہ آ جائیں، جب شخصیات جو ہیں ان کو دلیل سمجھا جانے لگے، جب اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے جب کتاب و سنت کو پس پش ڈالا جائے تو اس وقت فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جن کا رویہ جو پیچھے ذکر ہوا، فرقہ واریت، کتاب و سنت کو نہ ماننا، دلائل آنے کے باوجود دلائل کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور جو لوگ کتاب و سنت کو تھام لیتے ہیں، کتاب و سنت سے چمٹ جاتے ہیں، کتاب و سنت سامنے آنے پر وہ جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تقابل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے. قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
بس جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے سیاہ ہو گئے چہرے، اکفر تم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد؟ یعنی ان سے یہ کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، ان سے یہ کہا جائے گا، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی سیاہ چہرے اللہ کے نافرمانوں کے ہوں گے، حق کا انکار کرنے والوں کے ہوں گے، کتاب و سنت نہ ماننے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ چاہے کوئی کتاب و سنت کو ماننے سے بالکل بنیاد سے ہی انکار کر دے، کافر ہو، یہود و نصارہ کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح، ہندوؤں کی طرح اور کفار کی طرح، یا کوئی شخص جو ہے وہ کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن جہاں دل کرے، جہاں مسلک کے مطابق ہو وہاں مان لیا، اور جہاں موقف کے خلاف ہوا، مسلک کے خلاف ہوا، خواہش کے خلاف ہوا، خود ساختہ جو رسومات بنائی ہوئی ہیں ان کے خلاف ہوا، تو وہاں چھوڑ دیا، وہاں انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو گویا کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ تم کتاب و سنت کو نہیں مانتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بات یاد رکھیے، کتاب و سنت کو بالکل بنیاد سے نہ ماننا، یا کتاب و سنت کے کچھ حصے کو مان لینا، کچھ حصوں کو نہ ماننا، اس سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتاب و سنت کا انکار، کتاب و سنت کو اہمیت نہ دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ نبی نہیں ہے وہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، دین میں کوئی چیز شامل نہیں ہے وہ دعویٰ کرے دین میں یہ چیز شامل ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ پر افتراء ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ او کذب بالصدق اذ جاء، یا وہ سچائی کو جھٹلا دے جب سچائی اس کے پاس آئے، قرآن کی صورت میں آئے، حدیث کی صورت میں آئے، نبی کی صورت میں آئے، جس صورت میں بھی اس کے سامنے سچائی پیش ہو اور وہ سچائی کا انکار کر دے، سچائی کو جھٹلا دے۔ ایک اور آیت کریمہ میں، قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء کرے، جھوٹ باندھے، او کذب بآیات، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے سے مراد یا تو ان کو بنیاد سے ہی نہ ماننا جس میں کفار کرتے ہیں، یا ماننے کا دعویٰ ہوتے ہوئے بھی کئی آیات کو، کئی اللہ کی وحی، کئی احادیث مبارکہ کو نہ ماننا۔ اللہ معاف کرے۔ پورا انکار کرنا یہ بھی انکار ہوتا ہے، اور بعض کو مان لینا، بعض کو نہ ماننا یہ بھی انکار ہوتا ہے، اور یہ یہود کا طرز عمل ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اللہ معاف کرے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، جو بعض کتاب کو مانے، کتاب کے بعض حصے کو نہ مانے، اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب، والعیاذ باللہ، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب۔ اللہ کی آیات کا انکار یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو ایک دو آیات کا انکار بہت بڑا جرم ہے، کجا یہ کہ بہت ساری آیات کا انکار کیا جائے یا پوری طرح کتاب کا انکار کر دیا جائے، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں سے تکبر کیا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ در حقیقت اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے۔ ہم تکبر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ دوسروں کو حقیر سمجھے، وہ تکبر کا دوسرا مرتبہ ہے، چھوٹا مرتبہ ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رائی برابر تکبر دل میں ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، والعیاذ باللہ۔ یہ تکبر اور بڑائی، یہ تو اللہ کی چادر ہے، یہ تو اللہ کی خاصیت ہے۔
ایک مخلوق تکبر کر کیسے سکتی ہے؟ اور خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کا دوسرا مرتبہ ہے، ہلکا مرتبہ ہے۔ بڑا مرتبہ تکبر کا یہ حق کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو حق سے بھی بالا سمجھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ دوسرا ثانوی سیکنڈری مرحلہ ہے تکبر کا، یہ چھوٹا مرتبہ ہے۔ بڑا مرتبہ یہ ہے حق کا انکار۔ شیطان نے یہی تکبر کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے ایک حکم سے انکار کیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، ان آیات سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جا سکتے۔ جب یہ فوت ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتے، جو نیک روحیں ہیں وہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ علیین میں، اعلیٰ علیین میں ان کی روحوں کو جگہ ملتی ہے۔ اور جو اللہ معاف کرے بدبخت ہوں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں، تکبر کرنے والے ہوں، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ایک صورت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا تو جس طرح وہ ناممکن ہے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے، والعیاذ باللہ۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے، کن کا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ معاف کرے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہو، اور میں نے ذکر کیا یہ پورے قرآن کو جھٹلانا ہو یا قرآن کے بعض حصے کو یا چند آیات کو جھٹلانا ہو، ایک آیت کو جھٹلانے کی بھی وہی سزا ہے کہ زیادہ آیات کو جھٹلانے کی ہے، اگرچہ مرتبوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آیت کو جھٹلانا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، جیسے ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے، ایک آیت کا انکار سب آیات کا انکار ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھے کہ صرف آیت کا انکار ہی بڑا جرم ہے، حدیث کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، کیونکہ حدیث کوئی نبی اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کی پکار یا رسول کا حکم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، سورہ نور آیت نمبر 63، رسول کی پکار کو آپس میں ایسے نہ سمجھو جیسے تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو سمجھتا ہے۔ رسول کی پکار سے مراد رسول کسی کو بلائیں، یا رسول کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں، اس کے بلانے کو ایسے نہ سمجھو جیسے کوئی کسی کو بلاتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے مراد رسول کو پکارنا بھی لیا ہے، رسول کو عزت و احترام سے پکارنا چاہیے، عام لوگوں کی طرح نہیں پکارنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈر جائیں، بچ جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے حکم سے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کہیں فتنہ نہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ اب رسول کے کتنے حکم سے مخالفت کرنی ہے، کتنے حکم سے مخالفت کرے تو یہ سزا ہے، یا کوئی صراحت نہیں ہے۔ رسول کے ایک حکم کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ رسول کا حکم ہے، حدیث سچی ہے، حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت صحیح ہے، اس ایک حکم کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے، کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ فتنہ آپ کو پتہ موت سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، یا وہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے، دردناک عذاب، قیامت کا عذاب، آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب، والعیاذ باللہ۔
تو کتاب و سنت کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کتاب و سنت کے حکم کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ کتاب و سنت ایک مسلمان کے لیے اصل میں کتاب اللہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کا انکار، اللہ معاف کرے وہ کہاں تک جا کے بات پہنچتی ہے، وہ اللہ کا انکار بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار وہ نبی کے انکار تک جا کے بات پہنچتی ہے۔ اپنے مسالک کے پیچھے لگ کر، اپنے فرقے کے پیچھے لگ کر، اپنی رسوم و رواج کے پیچھے لگ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ثابت شدہ حکم کو پس پش ڈال دینا، اللہ معاف کرے، یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرنا، تو پھر اہل کتاب اس کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو یہی کام ہی کرتے تھے، وہ بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے تھے، چھپانے کی کوشش کرتے تھے، نہ ماننے کے لیے یہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان جانتے بوجھتے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانتے بوجھتے مخالفت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، اس کو پتہ ہے یہ رسول کا حکم ہے، جانتے بوجھتے اسے پتہ ہے رسول کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں نکاح طلاق کے مسئلے میں یہ آپ کا حکم ہے، آپ کا یہ طرز عمل ہے۔ ایک بندے کو واضح ہے کہ نبی کا حکم کیا ہے، ہدایت واضح ہے، پھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے مجموعی رویے کی مخالفت کرتا ہے، اجماع کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں پھرتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرنا جہنم میں جانے کے باعث، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ چیزیں ہلکی نہیں ہیں، یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں۔ مکمل کوئی حدیث کا انکار کرے یا کوئی بعض حدیث کا انکار کرے، بعض کو مان لے، ایک ثابت شدہ حدیث کا انکار بھی بہت خطرناک ہے۔ یہی ایک انکار، ایک حدیث کا انکار زیادہ حدیثوں کے انکار کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر انسان کی نظر میں سنت کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بدعات کا شکار ہوتے ہیں، جو سنت کی اہمیت کو نہیں جانتے، وہ زیادہ سے زیادہ خود ساختہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چہرے، کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پر چکھو عذاب کو بس سبب اس کے جو تم انکار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور رہے وہ لوگ سفید ہوئے جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، جو ایک ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کو ماننے کے لیے اور مقابلے کرتے ہیں، جی ہم اللہ کی بات مانیں، نبی کی بات مانیں، بڑھ چڑھ کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو ماننے کے لیے قربانیاں تک دیتے ہیں۔ بالکل ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے اصل میں دیکھیے یہاں تو بات کفر کی ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو اللہ کی رحمت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ میں نے یہاں وہ کتاب و سنت کی مخالفت اور سنت اور بدعت کی بات شروع کی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی یہ تفسیر کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر جو ہے، ان کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر تبری کا خلاصہ ہے، اور تفسیر تبری یہ اولین تفاسیر میں سے ہے۔ وہ جو تفسیر کرتے ہیں وہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ تفسیر کس نے کی ہے۔ تو امام ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر ان آیات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان آیات میں اہل سنت اور اہل بدعت کی بات ہو رہی ہے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت لوگ ہیں،
اور جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل سنت ہیں، یہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سفید چہرے والے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سفید چہرے والے کون ہوئے؟ اہل سنت، یعنی اہل سنت سے مراد کون؟ جو کتاب و سنت کو اہمیت دینے والے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ کتاب و سنت ان کے نزدیک میزان ہے، رہبر اور رہنما ہے۔ اور اہل بدعت کون؟ کہ کتاب و سنت میں اضافے بھی ہو رہے ہیں، نت نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور جو دین مکمل ہونے کے بعد اس میں نت نئی چیزیں داخل کرتا پھرے، اپنے فرقے کے پیچھے لگ کر، اپنے مسلک کے پیچھے لگ کر، دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر، گویا کہ اس کے نزدیک کتاب و سنت کی اہمیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ جب وہ ایک چیز کا اضافہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو وہ 100 چیزیں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ جب 100 چیزیں اضافہ ہو سکتی ہیں تو وہ 1000 چیزیں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کہا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا ان سے کہ بھئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام جب اذان کہتے تھے تو کیا وہ اذان سے پہلے درود پڑھتے تھے؟ درود پڑھنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اذان سے پہلے کیوں خاص کر لیا؟ اذان سے پہلے اس کو طے کر لینا اور اس کو خاص کر لینا، اس کی دلیل چاہیے۔ سورہ اخلاص پڑھنا بہت اچھی بات ہے، کیا اذان سے پہلے سورہ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے؟ اسپیکر میں ایک بندہ اللہ اکبر پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھے، پھر اذان کہے، بھی سورہ اخلاص تو بڑی اچھی بات ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، سورہ اخلاص پڑھنا 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے، لیکن کیا وہ اذان سے پہلے ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ اذان کا آخری حصہ سورہ اخلاص کو بنا دے، یہ سورہ فاتحہ کو بنا دے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کون سی سورت، کون سا ذکر کہاں کرنا ہے، یہ بھی تو نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ کہے جی سورہ فاتحہ بہت اہمیت والی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں ہر اذان کے بعد اسپیکر میں ہی سورہ فاتحہ پڑھا کروں گا، ہم کہیں گے یہ آپ نے بدعت یہ کیوں جاری کر لی ہے؟ آپ نے پہلے تو وہ اذان سے پہلے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، اب اذان کے بعد بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے اذان کے بعد نہیں کہتے تھے۔ ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ بھئی اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، اذان سے پہلے تو پڑھنا سنت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ پھر اذان کے بعد بھی وہ اپنا جو بنایا ہوا ہے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اذان سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی جس دین میں 10 اضافے ہو سکتے ہیں اس میں 20 اضافے ہونے سے کون روکے گا؟ 100 اضافے ہونے سے کون روکے گا؟ 2 عیدوں کے بعد تیسری عید کا اضافہ ہو چکا ہے، اس عید کی نمازیں بھی اب بعض علاقوں میں پڑھی جاتی ہیں، اب وہ نمازوں کے بعد پتہ نہیں اب اور قربانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر مزید شامل ہوتا جائے گا۔ جب آپ دین کو مکمل ہونے کے بعد اضافے ہو رہے ہیں اور اضافوں کو نہیں روکا جا سکتا تو کہاں؟ قبروں پہ بھی اذان اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جب دین میں اس طرح کر کے اضافے ہوں گے، سنت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، کتاب و سنت پر عمل ختم ہو جائے گا، نت نئی چیزیں شامل ہو جائیں گی، تو آپ کہاں تک روکیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ بدعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ آگے بڑھتی ہے، پھر اس پہ بند نہیں باندھا جا سکتا۔ جب تیجا شروع ہوا، پھر تیجا، پھر 7واں، پھر 40واں، پھر برسی، اور پھر جمعراتیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا، پھر آپ پابندی کس پہ لگا سکتے ہیں؟ وہ تیجا کے بعد 5واں بھی شروع ہو سکتا ہے کسی زمانے میں، کسی زمانے میں کوئی 12واں دن بھی شروع ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے وہ 20واں دن بھی شروع ہو سکتا ہے۔ جب پابندی نہیں لگا سکتے ہم، جب ہم اضافے کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کوئی فوت نہیں ہوتا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب فوت نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی ہے؟ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے سامنے دین کو کس انداز سے پیش کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل سنت اور اہل بدعت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ کا نافرمان ہوگا اور اللہ کے ساتھ انکار کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ اتنا سیاہ ہوگا جیسے اندھیری ترین رات کے سیاہ ٹکڑے ہوتے ہیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ اصل میں ساری رات اندھیری نہیں ہوتی، بعض دفعہ بہت سی راتوں کے اندر بھی چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
ایک تو عام راتیں، دن کے مقابلے میں تو راتیں اندھیری ہوتی ہی ہوتی ہیں، ساری راتیں اندھیری نہیں ہوتی، لیکن کچھ راتیں بہت اندھیری ہوتی ہیں جن میں چاند نہیں نکلتا، چاند نکلتا ہی نہیں، وہ عام رات 14ویں رات کے مقابلے میں دوسری راتیں زیادہ اندھیری ہوتی ہیں، اور پھر جن میں بالکل چاند نہیں نکلتا وہ تو بہت زیادہ اندھیری ہوتی ہیں، اور پھر ان اندھیری راتوں میں کچھ حصے وہ زیادہ اندھیرے ہوتے ہیں، اور آج تو پھر لائٹ بجلی وغیرہ ہوتی ہے، پرانے زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوتی تھی، راتیں زیادہ اندھیری ہوتی تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان کے چہروں پر اتنی سیاہی اور اتنی پھٹکار ہوگی کہ وہ اندھیری رات کے جو سیاہ ترین حصے ہیں نا، ان اندھیری رات کے سیاہ ترین حصوں کی طرح ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کأنما، یہ قرآن کی آیت ہے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور یہ سیاہی کیوں ہوگی؟ یہ پھٹکار کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے یہ سیاہی، یہ کفر کی وجہ سے، لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، ان کے چہروں پر چمک ہوگی، اہل جنت، جنت میں جانے کے بعد تو چمک ہوگی ہی ہوگی، قیامت کے دن چمک ہوگی ان کے چہروں پر، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے پر نور ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے، مسلمانوں کے چہرے اور اہل سنت کے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق، یعنی جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کو حفظ جاں بنانے والے ہیں، موضوع کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا چل رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح تمام ادیان کے مقابلے میں دین اسلام کی اہمیت ہے، اسی طرح دین اسلام کے اندر تمام فرقوں میں اہل سنت کی اہمیت ہے، کئی علماء کرام سے یہ بات ثابت ہے، کہتے ہیں جس طرح دیگر ادیان کے مقابلے میں اصل دین دین اسلام ہے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت وغیرہ، تمام ادیان سارے باطل ادیان ہیں، صحیح اور حق دین کیا ہے؟ دین اسلام، مسلمانوں کے اندر گروہ ہیں، فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں جو حق ترین فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اس کی حیثیت فرقوں میں ایسی ہی ہے جیسے دینوں میں دین اسلام کی، اور ہمارے سلف صالحین، ہمارے بڑے بڑے ائمہ اربع، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اہل سنت والجماعت، کوئی بندہ اگر اہل سنت میں سے ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تو بڑا غمگین تھا، تو پوچھا کہ تم اتنا غمگین کیوں ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میرا بڑا ایک عزیز، میرا ایک بڑا قریبی دوست فوت ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا مسلمان تھا؟ عرض کہ جی مسلمان تھا۔ کہا کہ کیا وہ سنت پر عمل کرتا تھا؟ کیا اہل سنت والجماعت میں سے تھا؟ عرض کیا ہاں جی اہل سنت والجماعت میں سے تھا۔ تو کہنے لگے تمہیں اس پر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ کے مہمانوں میں سے ہے، اگر وہ سنت پر فوت ہوا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کیا وہ صحیح منہج پہ فوت ہوا ہے؟ اس سے پتہ لگا امام احمد بن حنبل، اور یہی بات کئی ائمہ کرام سے ثابت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اسلام پہ فوت ہوا ہے، اور اسلام کے بعد کیا سنت پہ فوت ہوا ہے، کیا وہ بدعتی تو نہیں تھا؟ بدعتی، اگر بدعت پہ کوئی فوت ہو تو بڑا ہی خطرہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی ناراضگی کا۔ اگر سنت پہ فوت ہو تو اللہ کی طرف سے بڑی خیر کی امید ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتے ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ کتاب و سنت پر عمل کرنا، قیامت کے دن چہرے سفید ہونا، اور جو لوگ فرقہ واریت کا شکار ہوں، بدعات کا شکار ہوں، تو ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہونا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور یہ حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی سچی آیتیں ہیں، بڑی با مقصد آیتیں ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ نہیں ارادہ کرتے ظلم کا جہان والوں پر، اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا بھی دیں دنیا میں یا آخرت میں، وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوتا،
اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کی مشکلات یہ انسان کو نہیں پتہ کہ انسان کے لیے کئی مرتبہ کتنی وہ رحمتوں کا باعث ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ یا یصب منہ، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مصیبت انسان کے لیے کتنے خیر کے پہلو لاتی ہے، اور کس طرح وہ مصیبت میں پڑھ کر انسان غفلت کی نیند سے جاگ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مصیبت میں صبر کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر مشکلات آ جائیں تو خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ اللہ نے کسی کا اجر، کسی کا مقام بڑا اونچا لکھا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مشکلات بھیج کر اس کے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں اگر کسی کو سزا ملے تو وہ بھی اللہ کا ظلم نہیں ہے، جتنی بھی سزا ملے۔ ایک بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے اور سخت ترین اللہ کے عذابوں کا شکار ہو، اللہ کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ، 100 دفعہ، اس سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر حق کو واضح کر دیا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ 2 رستے ہیں، آپ نے اسلام آباد جانا ہے، یہ 2 رستے جا رہے ہیں، اس رستے پر جانا ہے، اس رستے پر نہیں جانا، یہاں ڈاکو ملیں گے، یہاں خطرات ہیں، یہاں موت ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بتا دیا جائے، سامنے بورڈ لگے ہوں حکومت کی طرف سے، کوئی پھر بھی پرواہ نہ کرے، جاتا رہے، تو بعد میں پھر وہ اگر وہ مشکلات کا شکار ہو جائے تو پھر اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا تھا، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہی نہیں پڑھے تھے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ تو کوئی انسان اللہ کے کتنے عذابوں کا شکار ہو جائے تو اللہ کا کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، آپ کا رب اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو انعام کرے، کسی کے لیے نعمتیں ہوں دنیا کی یا آخرت کی، تو وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے دنیا میں یا آخرت میں تو وہ اللہ کا عین عدل ہوتا ہے، یا اللہ کا عدل ہوگا سزا کی صورت میں، یا اللہ کا احسان ہوگا انعام کی صورت میں۔ انعام جو ہے وہ اللہ کا عدل نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال کے برابر نہیں ہوتا، وہاں لازماً اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کا انعام ہو کسی پر تو وہ کبھی نہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اعمال کا برابر بدلہ ہے، یہ کبھی اعمال کا برابر بدلہ نہیں ہوتا۔ انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اسے اتنی نعمتوں کا مستحق ٹھہرائیں۔ انسان کو جب بھی اللہ کی طرف سے انعام ملے تو اللہ کا احسان ہوگا، یاد رکھیے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر انعام کرے تو وہ بھی احسان ہوتا ہے اللہ کا۔ اور اگر کسی کو اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑے دنیا یا آخرت میں تو وہ اللہ کا عدل ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے ہر بات کو واضح کر دیا۔ اب جتنی کڑی سزا بھی ہو آخرت میں، جتنی کڑی سزا ہو، جب اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر وہ کبھی بھی ظلم نہیں ہو سکتا، یا تو اللہ نے بتایا نہ ہو، وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان خود اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سارے کے سارا اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے کام۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہو تم خیر امت، سب سے بہتر امت۔ خیرہ کا مطلب کئی لوگ کرتے ہیں بہتر، صرف بہتر نہیں ہوتا خیرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر، کیونکہ یہ افعل التفضیل ہے۔ افعل التفضیل عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جو افعل کے وزن پر ہوتا ہے، جس طرح اکبر، اکبر کا مطلب بڑا کہ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اعلم جاننے والا کہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے جاننے والا۔ اصغر سب سے چھوٹا۔ اسی طرح خیرہ یہ افعل التفضیل ہے، یہ اصل میں اخیر ہے۔ کیا ہے؟ اخیر۔ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ گرا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اخیر سے وہ حمزہ گر کر خیر ہو گیا، تو یہ اخیر کے معنی میں ہے، سب سے بہتر۔ اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے شر۔ شر کا مطلب ہم برا کرتے ہیں عام طور پہ، شر برا کو نہیں کہتے، شر سب سے برے کو کہتے ہیں۔ خیر اخیر سے ہے اور شر یہ اشرر سے ہے، اشرر، اشر، اشر سے ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے وہاں بھی حمزہ گر گیا ہے، اشر سے شر۔ اور خیر میں بھی یہ اخیر تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ گر جاتا ہے، تو خیر کا مطلب اور شر کا مطلب ہمیشہ سب سے اچھا اور سب سے برا کیا کریں معنی۔ کن تم ہو تم خیر امت، سب سے بہتر امت، اخرجت للناس جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم حکم دیتے ہو معروف کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، منع کرتے ہو، عن المنکری منکر سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے افضل امت کا مقام بنی اسرائیل کو دیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے دور کے لوگوں کے لیے اور ان کے دور تک والے لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کو سب سے بہتر امت بنایا تھا۔ جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ قرآن کریم میں دو جگہ پر یہ آیت سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں موجود ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے دور تک تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اتنی فضیلت اور اتنا مقام دیا تھا کہ وہ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے لوگ صحیح رہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور تو وہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اللہ نے اتنے ان پر انعامات کیے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کی امت قرآن اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ پتہ لگا کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کیا مطلب؟ یعنی یہ دوسروں کا فائدہ سوچتی ہے، صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتی، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی انسان اپنا فائدہ سوچے، ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، امت محمدیہ دوسروں کا فائدہ سوچتی ہے اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ۔ یہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتی، یہ دوسروں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرے، دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ایک اچھی بات پتہ لگ جائے اپنی ذات تک محدود نہیں رہے گی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پتہ لگے وہ آگے پہنچانے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، صرف گھر والوں کو نہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، اور صرف وہی نہیں، قم فانذر، کھڑے ہوں اور ڈرائیے پوری دنیا کو، جہاں تک انسان کی بات پہنچے اور جہاں تک انسان کی کوشش ہو۔ تو یہ امت اپنے لیے صرف نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔
ایک بندہ خود بڑا نیک ہے، معاشرے کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے، اور وہ کسی کو کہتا بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی نیک نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ اگر اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی بیوی اگر اللہ کے وہ نافرمان ہوں گی اور اس نے کبھی ان کو کہا نہیں ہوگا، تو اللہ کے ہاں اسے سوال ہوگا، کیونکہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔